الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی امی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ناظرین، میں ہوں علامہ سیف اللہ طارقی اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل ماہر روحانیات۔ آج ہمارا اس چینل پہ جو موضوع ہے وہ ہے ہمزاد۔ ہمزاد کی حقیقت کے بارے میں آج ہم آپ کو بتائیں گے۔ آپ نے مختلف کتابوں میں اور یوٹیوب چینل پر ہمزاد کے بارے میں پڑھا اور سنا ہوگا۔ مختلف چینل میں مختلف عاملین اس کے بارے میں بتاتے رہتے ہیں۔ پھر وظائف جب وہ بتاتے ہیں آپ کو، پھر رابطہ کرنے کے لیے بولتے ہیں تو پھر وہ کہ جو ہے بتاتے ہیں کہ اتنے پیسے دے دو تو ہم ہمزاد دے دیں گے، اتنا دے دو تو ہم موکل آپ کو دے دیں گے۔ یہ اتنا آسان وظیفہ نہیں ہے۔ یہ اس کی خرید و فروخت جو ہے وہ سمجھو کہ قسم کا، یہ اس کو میں کیا کہوں کہ وہ ہے بہت مشکل کام ہے۔ وہ صرف آپ کو وظیفہ بتائیں گے، چلہ بتائیں گے، اور یہ بتانے کے بعد جو ہے آپ کو وہاں اس میں بٹھا دیں گے۔ اگر آپ اس وظیفے میں کامیاب ہو گئے تو آپ کو اس کے علاوہ کوئی اور وظیفے کی ضرورت نہیں، اور اگر آپ اس میں ناکام ہو گئے تو زبردست قسم کی رجت میں آئیں گے، جو پھر کوئی ولی کامل ہی آپ کو اس کیفیت سے نکال سکتا ہے۔ تو اس کے نقصانات بھی بہت زیادہ ہیں۔ اب اس کی بہت ساری ایسی صورتیں ہیں جو آپ کو تنہائی میں اس کے جو ہے وہ چلے کاٹنے ہوں گے۔ یہ عام گھر میں نہیں کاٹ سکتے۔ اگر آپ گھر میں چلہ کاٹیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ دوران چلہ جو ہے کوئی بھی آپ کے گھر میں جو ہے آپ کے بچوں میں سے یا گھر میں جو فیملی رہتی ہے وہ کوئی بھی گھر کے اندر داخل ہو کے آپ کے پاس آ کر بیٹھ جائے تو آپ کے لیے بڑی آزمائش ہو جائے گی۔ تو یہی ہے کہ اس کا جو ہے ہمزاد فارسی لفظ ہے کے معنی میں آتا ہے ہمزاد، اور دوسرا عربی میں اس کو قرین کہتے ہیں۔ قرین ساتھی کے معنی میں آتا ہے، جو ہمہ وقت ساتھ ہو اور جو جدا کبھی نہ ہو، قرین، تو اس کو قرین کہتے ہیں عربی میں۔ اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جب کوئی شخص پیدا ہوتا ہے تو ایک فرشتہ اور ایک شیطان اس کے ساتھ پیدا ہوتا ہے۔ تو فرشتہ جو ہے وہ جو ہے اس کو اچھائی کی طرف راغب کرتا ہے، اور جو شیطان ہوتا ہے، قرین ہوتا ہے، وہ ہمیشہ برائی کی طرف اس کو راغب کرتا ہے۔ یہ صرف سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا خاصہ ہے کہ انہوں نے اپنے قرین کو مسلمان کیا تھا، باقی تمام کے جو ہے یہ کافر ہی ہوتے ہیں۔ تو اس کا وظیفہ بہت زیادہ خطرناک ہوتا ہے، اتنا آسان نہیں ہوتا۔ ان کے وظائف میں بہت کم لوگ کامیاب ہوتے ہیں۔ 100 میں سمجھے کہ 1-2 لوگ اس میں کامیاب ہوتے ہیں، باقی کے باقی تمام رجت میں آ جاتے ہیں۔ اگر اس کے طریقے کے حوالے سے اگر کسی کو رہنمائی حاصل کرنی ہو تو اس کی ریاضت اس قدر ہو اور اس کا مراقبہ اس قدر ہو اور اس کی توجہ ایسی ہو کہ اس کا جو ہے بھٹکنا بہت مشکل ہو، تب وہ شخص اس کا چلہ کاٹ سکتا ہے۔ بصورت دیگر اگر اس میں یہ صلاحیتیں نہیں ہیں، ظرف نہیں ہے، تو وہ اس کیفیت میں نہ آئے، اس چلے میں نہ آئے۔ کیونکہ بعض اوقات بچہ دودھ پینے والا ہوتا ہے، اس کو اگر گوشت کھلا دیا جائے تو اس کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ تو اسی لیے آپ پہلے وظائف چلہ کشی پر مہارت حاصل کریں، پھر جو ہے مراقبہ، اپنی توجہ اور اپنے ذہن کو ایک مقصد پر لانے کے بعد پھر جا کر اس کا چلہ کریں۔ رب عز و جل سے دعا ہے کہ رب عز و جل ہمیں نماز کی پابندی اور صحیح معنوں میں وظائف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔